پھر مومن عورتوں کو بھی حکم دیا گیا، اور اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی مومن عورتیں اپنی حیا کی اور خصوصاً زنا سے پرہیز کریں اور اپنے آپ کو ننگا نہ کریں، ایسا لباس نہ پہنے کہ پہن کر بھی ننگی رہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نگاہیں جو ہیں جو کچھ وہ کرتی ہیں ان کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے. مثلا یہ نہیں کہ آپ کہیں فلاں حضرت جو ہے یہ بہت نیک بزرگ ہیں اور ان کو تو خوب دیکھا جا سکتا ہے. مرد مرد ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، یعنی نگاہ بھر کے نہیں دیکھنا چاہیے، چاہے کوئی بڑا علامہ ہو یا کوئی بہت نیک صاحب ہو. اور پھر بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ہم کون سا اس کو سامنے سے دیکھ رہے ہیں، ہم تو کمپیوٹر پر ہی دیکھ رہے ہیں، اور خوب دل بھر کے دیکھیں تو یہ بھی منع ہے. چاہے کسی برے مرد کو دیکھیں یا اچھے مرد کو دیکھیں، دونوں برابر ہیں، کسی کی بھی اجازت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا پہلی نگاہ معاف ہے لیکن دوسری اس کا مواخذہ ہوگا. تو اس لیے جان بوجھ کر کسی بھی حرام چیز کو دیکھنا اور دل بھر بھر کے دیکھتے رہنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اور پھر جو گناہ ہوتے ہیں نا ان کی شامت دنیا میں بھی آتی اور آخرت میں بھی. بعض اوقات انسان سے نیکی کے مواقع چلے جاتے ہیں، بعض اوقات انسان سے خیر اور بھلائی دور ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، عبادت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اگر عبادت سے محروم نہ ہو تو عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو تم کر رہے ہو، چاہے چھپ چھپ کے کر رہے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. مومن عورتوں کے لیے نگاہوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت کے علاوہ کچھ اور احکامات بھی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں، تکبر سے چلتی ہیں. ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح، یعنی بہت کم. اور پھر خاص طور پر وہ عورتیں جو مردوں کو مائل کریں، یعنی اپنی طرف رجھائیں اور اپنے لباس سے اور اپنے کپڑوں سے اور اپنی چال سے ان کو اپنے طرف اٹریکٹ کریں. آپ دیکھیں کہ اس سے مرد کتنے فتنے میں پڑ جاتا ہے اور کتنے ہی گھر برباد ہو جاتے ہیں، گھروں کا سکون لٹ جاتا ہے. اور کیا کریں؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے جو دوپٹے ہیں ان کو صرف سر پہ نہیں رکھیں، اپنے سینے پہ ڈال لیں. کچھ لوگوں نے کیا کیا، سر سے اتار کے سینے پہ ڈال لیا. قرآن میں لکھا ہوا سینے پہ ڈالیں. خمار سر کا لباس ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں کہ اگر کوئی کہے کہ قمیض کو پاؤں تک لمبا کرو تو انسان قمیض اتار کے نیچے کو لٹکا لے. اسی طرح یہ بھی اس کا معنی نہیں ہے کہ دوپٹہ جو ہے اس کو اتار کے سینے پہ وی بنا کے ڈال لے اور سمجھے کہ اس نے حق ادا کر دیا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. یعنی سینہ حسن کی جگہ ہے، عورت کے لیے اٹریکشن کی جگہ ہے، اس لیے خاص طور پر اسے ڈھانکیں. بعض لوگ سکارف کر لیتے ہیں، بڑے بڑے حجاب پہن لیتے ہیں، لیکن وہ سکارف کس طرح باندھتے ہیں؟ اس کو اوپر ہی اوپر رول کرتے چلے جاتے ہیں اور سینے پہ نہیں ڈالتے، سینہ اسی طرح کھلا نظر آ رہا ہوتا ہے. اور بعضوں کا سکارف کے پلو اٹھا کے اوپر کو نقاب بنا رہے ہوتے ہیں اور سینہ پورا نمایاں ہو رہا ہوتا ہے. اور کس چیز کا منہ ڈھانک رہے ہیں جب آپ کا سینہ کھلا ہے؟ اللہ کے سری حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. میں آپ سب کو یہ ہوم ورک دوں گی کہ جا کے اپنا سکارف شیشے کے سامنے، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر پہن کر دیکھیں، نکلتے وقت دیکھیں کہ کہیں آپ کے سینے کے خم تو نظر نہیں آ رہے اس میں. اور بعض لوگ ایک طرف پلہ چھوڑ دیتے اور ایک کا اٹھا لیتے ہیں، آدھا سینہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے اور آدھا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے. تو پورا ڈھانکنا ضروری ہے، یعنی آدھا کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ یعنی سسر، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے یعنی ستیلے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بھتیجے، بہنوں کے بیٹے، بھانجے، اپنے میل جول کی عورتیں یعنی نیک عورتیں جو ہیں، اپنے مملوک یعنی مملوک سے مراد غلام، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اس سے مراد نوجوان، ڈرائیور، بیرہ وغیرہ نہیں ہے. اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، بہت چھوٹے بچے جب وہ جوان ہونے لگے یا انہوں نے موویز دیکھ دیکھ کر عورتوں کے سب راز جان لیے ہوں، تو پھر ان چھوٹوں سے بھی حجاب کرنا چاہیے. اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلے، جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا علم لوگوں کو ہو جائے، یعنی چال میں وقار ہو. ایسی 5 انچ کی ہیل نہ پہنے کہ جس سے خواہ مخواہ دوسروں کی نظروں میں آ جائے.
اور ٹک ٹک جو ہے وہ بازار میں سنائی نہیں دی جانی چاہیے. جوتا خاموش ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہیل نہیں پہنی ہوئی تو دوسری طرح آپ بے شک پاؤں کھسکار کے چلے. نہیں, پاؤں کو اٹھا کر چلے, یعنی پاؤں کی چال سے بھی دوسروں کو متوجہ نہ کریں. اور اسی طرح خفیہ زینت میں خوشبو آتی ہے, یعنی ایسی خوشبو لگا کے باہر نہ جائیں کہ جو مردوں کو پہنچے اور وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور مومنوں تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو, یعنی ایمان ہے پھر بھی توبہ کرو, کیونکہ اس معاملے کہیں نہ کہیں کمی بیشی کبھی جان کے اور کبھی انجانے میں ہو ہی جاتی ہے. توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. تو کامیابی کے لیے صرف نماز کافی نہیں, عورت اور مرد کے لیے کامیابی کے لیے اپنے حیا کی پاسداری کرنا بھی ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو یہ کس سورت میں نازل ہوئے؟ سورت نور میں. سورت نور کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ سورۃ انزلناہا, یہ سورت ہم نے نازل کی ہے. سارا ہی قرآن اللہ نے نازل کیا, لیکن تاکید کے لیے یاد دہانی کرائی کہ ان باتوں کو کسی مولوی کی بات یا کسی ٹیچر کی بات نہیں سمجھنا, یہ اللہ کی باتیں ہیں. اور فرضناہا, ہم نے اس کو فرض کیا ہے, یعنی یہ سنت نفل نہیں, تمہاری چوائس نہیں کہ چاہو تو حجاب کرو, او آئی ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ اٹ, ایسا نہیں. جب دل کرتا ہے یا نہیں کرتا اللہ کا حکم ماننا ہے, کیونکہ فرض تو فرض ہے. کبھی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے او میرا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو, نہیں. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ایسے حجاب کرنا بھی فرض ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. تم میں سے جو لوگ تنہا ہوں, بے نکاح ہوں, شادی نہ ہوئی ہو ان کی, اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو نیک ہوں ان کی شادی کر دو, نکاح کر دو. یعنی جو بالغ ہو جائیں, شادی کی عمر کو پہنچ جائیں, اچھا رشتہ نیک دیندار آ جائے, اس رشتے کو قبول کر لینا چاہیے اور بہت مین میخ نہیں نکالنی چاہیے اور شادی کر دینی چاہیے, کیونکہ شادی تاخیر سے کرنے کی وجہ سے بھی بہت سی خرابیاں آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے, پروپوز کرے, جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو, تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا. اور ہم کن جھگڑوں کو لے کے بیٹھ جاتے, یہ ہماری برادری نہیں, یہ ہمارا خاندان نہیں, یہ ہمارا قبیلہ نہیں, اور اس کا تو قد اتنا ہے, اور اس کی تو ناک ایسی ہے, اور اس کا تو کاروبار ایسا ہے, اور اس قسم کے بہانے کر کے شادیوں کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں پھر لڑکیاں اور لڑکے دونوں ہی خراب راستوں پہ چل پڑتے ہیں. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا, اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت مآبی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. یعنی اگر کوئی بھی طریقہ نہیں ہے شادی کرنے کا تو جواز نہیں مل جاتا کہ انسان حرام کام شروع کر دے, غلط رستوں پہ نکلنے کا جواز نہیں ہے. بلکہ کیا کرے انسان, پاکیزگی اختیار کرے, روزے رکھے, اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے, اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مصروف رکھے کہ شادی کا خیال کم سے کم جائے. ہر وقت شادیاں نہ اٹینڈ کرتا رہے کہ دیکھ دیکھ کے حسرت ہوتی رہے, کیونکہ ہم نے شادی کلچر ایسا عام کر دیا ہے کہ ایک ایک شادی کئی کئی دنوں پر محیط ہے. اس میں جن کی شادی ان کی تو خیر ہے, لیکن جو آس پاس دوسرے ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہو رہی اور وہ شادی کی عمر کو بھی گزر رہے ہیں, ان کے دلوں کا کیا حال ہوگا. ہم ان کے لیے کیسی حسرتوں کے سامان پیدا کر رہے ہیں. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے, اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تاکہ وہ اپنی آزادی خرید سکیں. تم انہیں اپنے مال میں سے دو, ان کی مدد کرو خواہ وہ تمہارے ہی غلام ہے پھر بھی. اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیاوی فائدوں کی خاطر کوہبہ گری یعنی پروسٹیٹیوشن پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں, کیونکہ یہ بھی حرام ہے, ممنوع ہے. اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے, اور جو یہ بزنس چلائے گا اس کی سخت پکڑ ہے اللہ کے ہاں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں, اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں, اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. یعنی جنہوں نے تقوی اختیار کرنا ہے وہ اس سے کافی نصیحت لے لیں گے.
اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو. چراغ ایک فانوس میں ہو. فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ مشرقی ہو نہ مغربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا ہو، خواہ اس کو آگ نہ بھی لگے. روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں. اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی دیتا ہے، اور وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نور کی بات بھی کی گئی جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا وہ نور جو وہ بندوں کو عطا کرتا ہے ایمان کی شکل میں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں چراغ جل رہا ہو اور پھر اس کا آس پاس منور ہو رہا ہو. تو ایمان کا نور جب آ جاتا ہے دل کے اندر، سینے میں اترتا ہے تو سینہ روشن ہو جاتا ہے. پھر اس کو اگر زیتون کے تیل سے چراغ کو جلانے کے لیے، روشنی بڑھانے کے لیے اس کو سپلائی پیچھے سے آتی رہے تو وہ روشنی اور بڑھتی چلی جاتی، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. تو اسی طرح بندہ مومن جو ہے وہ بھی اپنے ایمان کو ختم نہیں ہونے دیتا، اس کے لیے علم نافع کی سپلائی جو ہے وہ جاری رکھتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور مومن کا سینہ روشن ہوتا ہے جبکہ کافر کا سینہ اندھیرے میں ہوتا ہے. عالم کا سینہ روشن ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں جاہل کا سینہ اندھیرے میں ہوتا ہے. تو جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے، اس کائنات کو دیکھ رہا ہے اور اس کی نشانیوں کو دیکھ رہا ہے، اس چاہیے کہ اللہ پر ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھے تاکہ اس کی روشنی اس کے دل میں جائے، اس کے عمل میں آئے، اور عمل میں آنے کے بعد اس کے اچھے اخلاق سے اس کا آس پاس سارا منور ہو جائے. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان اس کے لیے ایک مسلسل کوشش کرتا ہے. واللہ بکل شیء علیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور ان میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہاں مومنوں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، اور ان میں خاص طور پر ایسے مومن کہ جن کو دنیا کے بزنس نماز سے نہیں غافل کرتے، اور زکوٰۃ بھی وہ ضرور دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتے ہیں جس طرح مسافر کے گھر آنے والے اس کے گھر آنے پہ خوش ہوتے ہیں. یعنی اگر گھر سے کوئی گیا ہوا ہو، امی ابو مثلاً ایک مہینے کے لیے کہیں چلے جائیں، تو جس دن واپسی ہوتی ہے اس دن کتنی خوشی کا دن ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اپنے گھر میں یعنی مسجد میں آنے والے پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں. حضرت اسود کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر کے کام کاج گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے. جب نماز کا وقت آتا سب کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چل پڑتے، ہم سے بالکل اجنبی ہو جاتے تھے. تو اسی طرح ہمارا بھی کیا ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی نماز کی فکر کرنی چاہیے. اور یہ سب کچھ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا. یعنی سخت چمکتی دھوپ میں جو ریت ہوتی ہے وہ پانی لگتی، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا. یعنی دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے سراب.
لیکن جب انسان اللہ کے پاس پہنچے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو، کیونکہ دنیا میں جو اس نے اچھے کام بھی کیے تھے آخرت کو بھول کر وہ نمائشی نیکیاں تھیں. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پہ تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے. جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. یعنی جو لوگ معاشرے کے اندھیروں میں، پھر جہالت، نہ گھر میں دین کا علم، نہ اسکول میں دین کا علم، نہ کہیں آبا و اجداد سے کچھ ملا، نہ ہی خود کچھ شوق، تو ایسا شخص ایسے جیسے سخت اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہو، تو پھر ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ روشنی نہیں دیتا. جیسے سمندر کی تہہ تک سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، ایسے ہی اس طرح کے لوگوں تک قرآن کا نور اور ہدایت نہیں پہنچتی، کیونکہ وہ طلب نہیں رکھتے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. کبھی دیکھا کسی پرندے کو اور سوچا کہ یہ تسبیح کر رہا ہے اور مجھے بھی کر لینی چاہیے؟ ہم سمجھتے ہاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، چیل بول رہی ہے، کوا بھی بول رہا ہے. ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، ہمیں بھی جاننا چاہیے. اور یہ سب کچھ جو کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے. اس منظر پہ غور کیجئے گا، باہر نکلیں گے تو کریں گے نا. پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں. کس طرح اللہ بادلوں میں ملاپ ڈالتا ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے، پھر بارش نکلتی. اکیلا بادل بارش نہیں برسا سکتا. اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے. رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا. واللہ خلق کل دابۃ من ماء. ایک پانی لیکن کتنی مختلف ورائٹی. پھر کوئی ہے جو پیٹ کے بل چل رہا ہے جیسے سانپ، کوئی ہے جو 2 ٹانگوں پر جیسے انسان، کوئی 4 ٹانگوں پر، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. 4 ٹانگوں پہ کون ہے؟ جیسے گائے، بھینس، بکری، گھوڑا وغیرہ، بہت سے جانور ہیں. اور اس سے زیادہ تو بے شمار ہیں جن کے پاؤں بھی بے شمار ہیں، ان کو ہم گن ہی نہیں سکتے. لیکن ہمارے مشاہدے میں عموماً یہ سب آتے ہیں، اس لیے قریب کی مثال دی گئی. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں. آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی. منافق یہ کہتے ہیں، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ حق اگر ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کے آ جاتے ہیں. یعنی مطلب ہو تو پھر ہی آتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمات کا فیصلہ کرے تو وہ کیا کہیں؟ وہ کہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. یہ منافق اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ آپ حکم تو دیں ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں. ان سے کہیے قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے. کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بنو. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم ہو. تم اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے. اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. بس وہ میری بندگی کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی پوری فرما برداری کریں گے، اطاعت کریں گے، اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا.
یعنی دنیا میں بھی ان کو امن عطا کرے گا، ان کے علاقوں میں اللہ کی رحمت برسے گی، بس شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں، بس وہ میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، یعنی ایسے ہی بغیر نوک کیے یا اجازت دیے بیڈ روم کا دروازہ نہیں کھولیں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، کیونکہ وہاں ایئر کنڈیشنرز نہیں تھے اور اب بھی سب کے پاس نہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، یعنی باہر کے پردے کے احکام اور ہیں اور گھر کے اندر بھی کچھ پردے ہیں۔ تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، یعنی بہت کام ہوتے ہیں گھر کے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ سب صرف اپنے کمروں میں ہی بند ہو کے بیٹھ جائیں، لیکن جب ماں باپ کے کمرے میں جاؤ تو اجازت لے کر۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر گھر آیا کریں، یعنی گھر یہاں لفظ لکھا ہوا نہیں ہے ٹیکسٹ کے اندر، مراد اس سے یہی ہے کیونکہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تو اجازت کی ضرورت نہیں سوائے ان کمروں کے، تو گھر کے اندر آتے ہوئے اجازت دیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں، یعنی اپنے ہی گھر میں جانے کے لیے بھی مردوں کو اجازت لینی چاہیے تاکہ بہو بیٹی وغیرہ جو ہے اپنا ستر حجاب ٹھیک کر لیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، اگر وہ اپنی چادر اتار کر رکھ دیں، یعنی گھر کے اندر، یعنی باہر ایسے وداؤٹ ڈریس نکل جائیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، تبرج کرنے والی نہ ہو۔ تبرج ہوتا ہے اپنے حسن کو نمایاں کرنا، میک اپ اور لباس وغیرہ کو، زیور کو۔ تو اگر کوئی عورت مینوپاز کی عمر سے گزر چکی ہے، 50-60 سال کی ہوگی، لیکن ابھی بھی اس کے سارے فیچرز ٹھیک ٹھاک ہیں اور بڑھاپے کے آثار نہیں ہیں، اور وہ لباس بھی اچھا پہنتی ہے اور زیور میک اپ بھی اس کا برابر جاری ہے، بال بھی رنگے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں جو نوجوانوں کی طرح بہیو کرتی ہے اسے حیاداری سے کام لینا چاہیے، اس کے اوپر وہ سارے احکامات لاگو ہوں گے جو ایک نوجوان لڑکی پر ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو بوڑھی ہو چکی ہو، بالکل بال سفید ہو چکے ہوں، بات سمجھ نہ آتی ہو، 1 منٹ میں بات بھول جاتی ہو اور چل پھر نہ سکتی ہو، شادی کوئی نہ کرے اس سے، تو پھر اس عورت کے لیے حجاب کی پابندی نرم ہے۔ اور ہر حال میں حیا اچھی ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنے بہنوں کے گھروں سے، کیونکہ کچھ لوگ بہن کے گھر سے نہیں کھاتے، بیٹی کے گھر سے نہیں کھاتے، ایسی اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، یعنی اگر جلدی ہو تو اکیلے کھا سکتے ہیں، ورنہ مل کر کھانا زیادہ اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں محبوب کھانا وہ ہے جس کو کھانے والے زیادہ ہوں، یعنی کھانا تھوڑا اور کھانے والے زیادہ۔ تو جو بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں وہ کھانے والے ماشاءاللہ بہت ہیں، 300-400 لوگ ہیں، اور مل کے جب کھاتے ہیں تو بعض اوقات لوگ تنگ بھی ہوتے ہوں گے کہ پرائیویسی نہیں ہے کچھ کھانے میں، لیکن اللہ کی نظر میں آپ لوگ اچھے ہیں انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشری لوگ جب جہاد میں محتاج ہو جاتے یا مدینہ میں ان کے اہل و عیال کے لیے کھانا کم ہو جاتا تو اپنے پاس موجود سب کچھ ایک کپڑے میں جمع کر لیتے، 1 ڈش کر لیتے، اور آپس میں ایک برتن میں برابر تقسیم کر لیتے، میں ان میں سے ہوں وہ مجھ سے ہے، یعنی مل کے کھاتے، سب اپنا اپنا لا کے شیئر کر لیتے، وہی ڈش جو گھر میں کھانی تھی لا کے اپنا دوسروں کو کھلا دیا، دوسروں کا خود چکھ لیا، کیونکہ چکھتے چکھتے پیٹ بھر جاتا ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ، اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے، یعنی گھر میں جاتے ہوئے سلام کی تاکید کی گئی ہے، اس سے گھروں میں برکت اور رحمت آتی ہے۔ مومن تو دراصل وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اکٹھے اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں، یعنی اپنی مرضی سے ہی
جو کام اکٹھے ہو رہا ہے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے نہیں جائیں. جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں. بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دو. اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو, کیونکہ چھٹی کر کے بھی بات سر پہ ہی رہتی ہے. کیونکہ پھر کہا کہ اجازت دے کر بھی ان کے لیے معافی مانگو, استغفار کرو. یعنی اپنا کام چھوڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. ذمہ داری کو چھوڑنا, ذمہ داری ایک امانت ہے اور اس پر پکڑ ہے. اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے. مسلمانوں, اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں, جیسے منافق کرتے تھے, ایک دوسرے کے پیچھے سے چھپ کے نکل جاتے ہیں. رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں. سنت کی پیروی نہ کرنا انسان کو دنیا میں فتنے میں ڈال سکتا ہے اور ان پر دردناک عذاب آ جائے. خبردار رہو, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سورۃ الفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو. اللہ نے یہ قرآن بھیجا تاکہ پوری دنیا کو خبردار کیا جائے. قرآن فار آل. الذی لہ ملک السماوات والارض. وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے, جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا, جس کے ساتھ بادشاہت میں کوئی شریک نہیں, جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی. یعنی تقدیر صرف انسان کی نہیں باقی موجودات کی بھی ہے. لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں, جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے, جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں, نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی اور کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا وہ کہتے ہیں یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے, اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے, وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے. یعنی اللہ رب العزت. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. کہتے ہیں یہ رسول کیسا جو کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, کوئی سپر ہیومن ہونا چاہیے تھا. کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا, یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا. یعنی جو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی تو پھر ان کو یہ کیسے ہم مانے کہ یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں. یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا, یعنی کوئی لینڈ لارڈ ہوتا. اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو, دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں ہیں یہ جو لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں. ایسے بہکے ہیں کہ ٹھکانے کی کوئی بات ان کو نہیں سوچتی. یعنی کبھی ایک بات کرتے کبھی کوئی ایک کرو, یعنی تمہاری کوئی ایک بات ہی نہیں ہے, یعنی تم خود بکھرے ہوئے ذہن کے مالک ہو. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک. بہت بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے. ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محلات. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں, اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی دینا مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ کیا اپنے پیغمبر کو نہیں دے گا؟ ان کو تو آفر بھی کیا گیا تھا کہ یہ آپ کے لیے سونے کا سب کچھ بنا دیا جائے, لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. جو لوگ نہیں مانتے رسول کو اور اس کے پیغام کو اور آخرت کو, تو ان کے لیے آگ ہے. وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے, اور جب یہ دست و پا بستہ ان میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو. ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس لوگوں سے کیا گیا ہے, جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی, آخری ٹھکانہ, جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے.
اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں. پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے. یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو. پھر نہ تم اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ تھے. یعنی بازار جانا اور کام کرنا منع نہیں ہے. دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اب کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے. تو صبر ہی اصل بات ہے، صبر ہی سے جنت ہے. صبر ہی کرے انسان تو سب کام ہو سکتے ہیں. انسان کے لیے فتنہ ہے. اس کو انڈر لائن کر لیجئے آخری آیت کو. یعنی کسی کے ساتھ بھی آپ بیٹھیں گے اٹھیں گے معاملہ کریں گے رہیں گے، کہیں نہ کہیں اختلاف اور کہیں نہ کہیں کوئی ناپسندیدہ چیز آ ہی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کے رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اجر کے لحاظ سے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا. تو ہمیں چاہے لوگوں سے تکلیف پہنچے کٹی نہیں کرنی، ان سے بولتے رہنا ہے، صبر کرتے رہنا ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارتے رہنا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس صبر کے بدلے میں جنت تک پہنچا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا لینا، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، اپنا دیدار کروانا، نور کے ممبر نصیب فرمانا. یا رب العالمین جمعے کا یہ دن جو آج تو نے نصیب کیا جنت میں بھی نصیب کرنا اور یوم المزید اس کو بنا دینا. یا اللہ سب کے دکھ تکلیفیں بیماریاں غم پریشانیاں دور فرما. جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے بھی اور جو یہاں موجود نہیں. یا اللہ جو مسلمان دنیا کے کسی بھی ملک میں پریشانی کی حالت میں ہیں، غزہ میں ہیں یا سیریا میں ہیں یا کسی اور جگہ پر، یا اللہ ان پر جو بھی آفات آ رہی ہیں اپنی رحمت سے ان کو دور کر دے، ان پر اپنی رحمت نازل کر دے. یا اللہ دنیا میں کہیں بھی کوئی آفت کا شکار ہے، کسی تکلیف کا شکار ہے، یا اللہ ان کی آفات اور تکالیف دور کر دے اور ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، تیرے حضور دعا کر رہے ہیں. یا اللہ تو سب کے دکھ بیماریاں تکلیفیں پریشانیاں دور فرما. اللہ ہمیں ہر دن ایمان میں تقوی میں علم میں اور آگے بڑھا. یا اللہ ہمیں علم اور حکمت عطا فرما. ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا اور تو ہمیں اپنی رحمت سے بخش دینا. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، الحمدللہ ہماری کتاب دعا کیجیے چھپ کے آ چکی ہے اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس شخص کو جس نے آپ سب کے لیے ایک گفٹ